الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير صدقت يا رب العالمين وصلوا على الحبيب اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وعترتہ اجمعین۔ آج الحمدللہ عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے بعد ہم حاضر ہیں اور جہاں سے ہم نے سلسلہ چھوڑا تھا وہیں سے جوڑتے ہیں۔ آیت نمبر 9 ہے سورہ الحدید، اور اللہ کریم دعوت ارشاد فرما رہے ہیں بندوں کو اپنی جانب بڑھنے کی۔ ارشاد فرمایا هو الذی، اللہ کی ذات وہی ہے، ينزل علی عبدہ، جو نازل فرما رہا ہے اپنے محبوب بندے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، آیات بینات، قرآن عظیم کی روشن آیتیں، کیوں؟ لیخرجکم، تاکہ وہ تمہیں نکال لے، من الظلمات الی النور، کفر کے اندھیروں سے ایمان کے نور کی طرف، اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بڑی شفقت فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی مہربانیوں کو کس طرح سمجھو؟ یہ اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے اپنا محبوب تم میں بھیجا، اپنا رسول تمہیں عطا فرمایا، اس لیے تاکہ وہ تمہیں کفر کے اندھیروں سے نکال لے، جن گٹاٹوپ اندھیروں میں تم گر چکے ہو، گمراہی کی جس دلدل میں تم پھنس چکے ہو، اپنے حبیب کے ذریعے اللہ نے تمہیں یہ اہتمام فرمایا تاکہ تم روشنی، نور اور ہدایت کی طرف آؤ۔ اور یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اس کی مہربانی اور شفقت ہے کہ اس نے یہ اہتمام تمہارے لیے فرما دیا۔ اس کے باوجود تم اس رسول کے خلاف عرضہ سرائیاں کرتے ہو۔ فرمایا وما لکم، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، کہ تم اپنے مالوں کو اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ زمین و آسمان کا وارث اللہ ہے۔ جہاں بھی میں نے کہا انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ساتھ اللہ کریم یہ باور کراتے ہیں کہ تم رزق جو تمہارے پاس تمہاری جھولی میں ہے نا، وہ تمہارا نہیں ہے، وہ دیا ہوا اللہ کا ہی ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ وراثت حقیقی اللہ کے پاس ہے، مالک حقیقی اللہ، زمین و آسمان کی کنجیاں اللہ کے پاس ہیں، وہی تمہیں عطا کر رہا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم پھر اس کے دیے ہوئے رزق کو اس کی راہ میں خرچ نہیں کرتے۔ لا یستوی منکم، تم میں سے کوئی برابری نہیں کر سکتا اس شخص کی، من انفق من قبل الفتح وقاتل، جس نے فتح مکہ سے پہلے جہاد بھی کیا اور اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ بھی کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ غلام جنہوں نے مکی دور میں حضور کا کلمہ پڑھا، مکی مشکل دور میں سرکار کے ساتھ ہوئے، فتح سے پہلے، فتح مکہ سے پہلے پھر مدنی دور کے آغاز میں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر جنگیں لڑیں اور سختیاں برداشت کی اور اپنے مال کو راہ خدا میں لوٹاتے رہے۔ غلامان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے میرے نبی کے ان صحابہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج لوگ کیڑے نکالتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ قرآن عظیم نے خود سند اور موریں لگا دی ہیں ان صحابہ کرام کی زندگیوں پر، کہا جنہوں نے جہاد کیا فتح مکہ سے پہلے حضور کے ساتھ مل کر اور اپنے مال ان کے قدموں میں نثار کیے۔ وہ کون تھے؟ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق، حضرت سیدنا عمر فاروق، حضرت سیدنا عثمان غنی، حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم،
حضرت سیدنا سعد ابن ابی وقاص، حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، کتنے وہ صحابہ کرام جو 313 جو بدر میں شریک تھے، وہ 1000 جو احد شریف میں شریک تھے، وہ سینکڑوں کی تعداد صحابہ کرام جو غزوہ خندق میں شریک تھے، بے جگری کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہتھیاروں کے نہ ہوتے ہوئے بھی حضور کے ساتھ کھڑے رہے اور یقین رکھا کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ فرمایا تم میں سے کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا جنہوں نے ہجرت سے قبل اور فتح مبین فتح مکہ سے قبل مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین پاک پر اپنے مال اور اپنی جانیں پیش کی۔ کیا لفظ ہیں سنیے، فرمایا اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا درجہ بہت بڑا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اپنے مال بھی خرچ کیے اور راہ خدا میں جہاد بھی کیا۔ ایمان تو ان کا بھی ہے، اللہ کو ایمان تو ان کا بھی قبول ہے، مال ان کے بھی قبول ہیں، درجہ انہیں بھی نصیب ہوگا، لیکن وہ جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے کلمے پڑھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری اور سچا رسول تسلیم کیا اور اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا، ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا۔ جو ہجرت کے بعد اور فتح مکہ کے بعد ایمان لائے وہ درجے میں کبھی ان کے برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ شانوں والے صحابی، اب یہ جس طرح قرآن عظیم ان کی شان بیان کر رہا ہے، بھلا سورج کو چراغ دکھایا جا سکتا ہے یا سورج کی طرف تھوکنے والا کبھی اپنی تھوک سورج تک پھینک سکتا ہے؟ اس کے منہ پر ہی آ کے پڑتی ہے۔ تو فرمایا آگے پھر ارشاد فرما دیا کہ یہ کوئی نہ سمجھے کہ جو اگر یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فتح مکہ کے بعد اسلام لائے تو ان کی کوئی وقت نہیں ہے، نہیں، فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے سب کے ساتھ احسان اور بھلائی کا وعدہ کر لیا، اجر سب کو ملے گا۔ مومن سارے ہیں، ایمان میں فرق نہیں ہے، فرق درجے میں ہے، درجے میں وہ اعلیٰ ہیں جو سختیوں کے دور میں مسلمان ہوئے، مشکلوں کے دور میں رسول اللہ کے ساتھ، جب کچھ پاس نہیں تھا تو جنہوں نے اپنی سب کچھ ساری متاع اٹھا کے حضور کے قدموں پہ قربان کر دی، ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ہاں ایمان لانے میں سارے برابر ہیں، اللہ ایمان کے حسن سب کو عطا فرمائے گا۔ فرمایا بھلائی کا وعدہ اللہ نے سب کے ساتھ کر لیا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور یاد رکھنا جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب خبردار ہے۔ اللہ وزن بھی جانتا ہے، اللہ تمہاری گنتیاں بھی جانتا ہے نیکیوں کی اور برائیوں کی، اس سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں تم سب ہو، اور وہ سب کو ان کے ایمان کے درجوں کے برابر مطابق جانتے ہیں۔ کون کتنے تگڑے ایمان والا ہے، کون کتنی تگڑی طاقت والا ہے، اور کس نے کتنا اسلام کے لیے وقت دیا۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ جس شخص کو اللہ نے ایمان کا حسن نصیب کیا ہو، جو تم سے بڑھ کے اللہ کے حضور پیش ہوتا ہو، ہمیشہ اس کی قدر کرو۔ آج افسوس ہے، آج دنیا داروں کی قدر کی جاتی ہے، اور جو اہل دین ہیں، علماء ہیں، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے فہم دین عطا فرمائی ہے، ان کی قدر کوئی نہیں کرتا۔ مجموعی طور پر بات کر رہا ہوں، بہت جگہ پہ اچھا بھی ہے۔ حقیقت میں قدر کے قابل وہ ہیں جن کو اللہ نے فہم دین نصیب فرمائی۔ بہت عرصہ پہلے تک ایسا تھا کہ جو لوگ مدارس میں تعلیم حاصل کرتے تھے، جو حفظ قرآن کر لیتے تھے، ایک مسجد کے دائرے سے ہٹ کے ان کے کوئی احترام نہیں، باقی تمام دنیاوی معمولات میں، دنیاوی زندگی میں جن کے پاس مال ہے، جن کے گھر بڑے ہیں، جو متمول زندگی بسر کر رہے ہیں، ان کی عزت کی جاتی، انہیں توقیر دی جاتی، کیونکہ اللہ کے ہاں درجہ کس کا بڑا ہے؟ جس نے اس کی بارگاہ کا علم حاصل کیا اور اپنے آپ کو اللہ کے قرب میں ڈالا۔ اور فتویٰ ہمیشہ ظاہر پر ہوتا ہے، باطن سب کا اللہ جانتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے ایک بالکل دنیا دار شخص اللہ کی بارگاہ میں ایک دیندار سے زیادہ مقبول ہو، کوئی اس کا عمل اللہ کو پسند آ جائے، لیکن فتویٰ ظاہر پر ہوگا کہ ظاہر کس کا اچھا ہے، باطن سب کے اللہ کے سپرد ہے۔ اللہ پاک سب کے باطن بھی پاکیزہ فرمائے، ہمیں باطن کے حسن بھی نصیب فرمائے،
لیکن ہمیشہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھا کریں، خود دیندار بنو، دینداروں کی قدر کرو، خود بھی اسلام میں داخل ہو جاؤ، اور جو اسلام میں داخل ہیں ان کے پیچھے چلنے کی کوشش کرو۔ اللہ پاک ہم سب کو ایمان کے حسن عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔